بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ جس ویڈیو کا اسپیشل ایک ہی مقصد، چھوٹی ویڈیو کریں گے اور کچھ ریکویسٹ ایسی ہیں کہ جو میرے خیال میں اس ٹائم ضروری ہوئی ہیں کہ جو یہ انتشار پسند ٹولہ ہے ان کے لیے یہ ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ اب جو وکلاء، جو ٹاپ کے وکلاء ہیں اور خاص طور پر پی ٹی آئی ان کو جو ہے نا اس کام پہ ہی اپنے وکلاء ونگ کو لگائے، اس فیصلے کے آنے کے بعد جو دوسرا کام شروع ہوگا، جو انہوں نے انتشار کا پروگرام بنایا ہوا، اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وکلاء سپریم کورٹ میں ہی جائیں اور تمام جو چیزیں ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اس کی پٹیشنیں ڈال کے ان کا فیصلہ کروائیں۔ جس طرح مریم نواز یہ کون سے باپ کی خدمت کرنے نکلی ہوئی ہیں؟ کوئی ایک، ہم تو ایک ہی کو جانتے ہیں جو انگلینڈ جا چکا، دوسرا کون سا ہے کہ جس کے باپ کی خدمت کر رہی ہیں، جس کے جو بیس بنا کے یہ ضمانت پہ آئی ہیں باہر؟ کیا یہ صرف پاکستان کے تباہی پھیرنے کے لیے جو ہے نا یہ عورت باہر نکلی ہوئی ہے؟ تو ایک تو یہ پٹیشن لے کے جائیں جی کہ یہ وانا ختم کریں، تو بی بی کو پہنچائیں جس جگہ کی اس کی ابھی جو ہے نا وہ بنتی ہے اصل جگہ، پھر رانا ثناء اللہ کا، اور پھر باقی جتنے وزراء نے یا جتنے لوگوں نے دھمکانے کی دھمکیاں دی عدالت کو، اور جو آپ پی ٹی آئی کا بھی اسد عمر صاحب کا بھی ایک میں ابھی بیان سن رہا تھا عدالت سے جب ہیئرنگ ختم ہوئی ہے کہ بھی کل کریں گے، تو انہوں نے باہر آ کے کہا کہ امید ہے کہ کل انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، جبکہ بھی بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ تو مطلب کورٹ کے ڈیسیجن سے پہلے وہ اپنا اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں دے رہے کہ کوئی اس کے فیصلے پہ، کورٹ کے فیصلے پہ جو ہے نا وہ دباؤ کے طور پہ نہ وہ لیا جائے اس کو، جب وہ لیگلی ہر چیز کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں، یا ان کو کیوں اتنی جرت ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بیٹھ کے کہتی ہے مجھے تو پہلے پتا تھا یہ اس لیے ڈالا گیا ہے چیف جسٹس، وہ فلاں جج جو اس لیے ڈالا گیا کہ انہوں نے جو ہے نا انصاف نہیں کرنا، اور کافی ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ ان چیزوں کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کب تک آپ باہر چھوڑیں گے؟ مجرم تو کم از کم آپ واپس اندر ڈالیں۔ میرے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایک جو ہے نا ویڈیو شیئر کی جائے زیادہ سے زیادہ، اور اپیل کی جائے کہ ان کو اندر ڈالو اٹھا کے، تاکہ ایک تو یہ اشار پسند جو مائی ہے یہ اپنی جگہ پہ پہنچے، اور جن لوگوں نے اب غیر قانونی حرکتیں کی ہیں، اگر عدالتیں اپنا وقار بحال کرنے پہ آ گئی ہیں، جو کہ پہلے بھی کافی کوشش کرتی رہی، کئی جگہوں پہ ناکام بھی رہی کسی وجہ سے، اب اگر وقار اپنا بحال کرنے پہ آ گئی ہیں تو ایک گارنٹی چاہیے، تو ہم ایز اے پاکستانی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ صحیح فیصلوں میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ عوام آپ کے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی۔ تو اپنا کام تیز کریں، پہلے وکلا پٹیشن ڈالیں، جو بھی کسی پارٹی کا بھی، بس پاکستانی جو بھی ہے جو پاکستان کے لیے سوچتا ہے، پٹیشنز ڈالیں، ان کو ان کی جگہوں پہ پہنچائیں، ان کو وہاں پہنچائیں کہ ان کو وہ ڈر بیٹھے کہ فیصلے کے بعد آپ صحیح غلط کریں، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بدماشی لگائی ہوتی ہے، جو ہے نا وہ منہ اٹھاتا ہے اندر جا کے، وہ چاچے کو لے کے نکل پڑا، وہ اس کو کیا نام لیتے ہیں، سبجیکٹ کو ان کا ہم نے نام رکھ لیا اب سے، چودھری شجاعت صاحب کو، جو واش روم جائے تو اس کو آدھا گھنٹہ اس بندے کا ساہ نہیں بحال ہوتا، تو وہ اٹھا کے اس کا بیٹا، تجھے کننا کا شوق ہے یار، تینوں اللہ نہ کرے یہ تھی ہوتا چاچا، کننا کا اپنا پتر نو سمجھا کہ کی چاہنا ہے، اون جی کو 2 منٹ کول کھلو کے 3 کا نیچا مار ابے تو تیری جان چھوٹ جانی۔ تو ان کو اٹھا کے اسلام آباد لے جا کے کورٹ میں پیش کرنے کے لیے لے گیا۔ وہ بھائی وہ ڈانگ جڑی ساہ لین والی ڈانگ ہے، انہوں جنہ کو سکون چ رہن دے، کیوں اپنے تے جڑا نا مقدمہ پوائے گا کوئی پیو مارن دا۔ تو میں پھر آخر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب اس کو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، جو سوشل میڈیا ہے، کمپین بنائیں کہ جہاں کی مٹی ہے وہاں ان کو پہنچایا جائے، ان کے خلاف کیسز ڈالیں، ان کو قانون کے دائرہ کار میں لے کے آئیں، نہیں تو جو جانور جس زبان میں بات کرتا ہے پھر وہ اپنی اسی زبان میں بات کرے گا۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔